عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا جو ہمارا سبق نمبر ہے وہ سبق نمبر 14 ہے اور اس کا عنوان ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تعالی۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کن کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں اور زوجہ تھی اور پہلی زوجہ تھی، ٹھیک ہے، جن نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتوں میں ایمان لے کے آئیں۔ تو آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی مزے کا ہے۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ میں ریڈنگ کروں گی، آپ نے غور سے سننا ہے، توجہ سے سننا ہے، الفاظ کو دیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ سے کسی سے بھی ریڈنگ کرا سکتی ہوں، تو اس لیے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تعالی مکہ مکرمہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا بہت نیک دل اور سخی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی سمجھداری، نیک سیرت اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ رضی اللہ عنہا کو طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا مطلب ہے پاکیزہ خاتون۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تجارت کرتی تھیں۔ وہ اپنا مال تاجروں کے ہاتھ دوسرے ملکوں میں بیچتی تھیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت کی غرض سے ملک شام لے کر گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی اس سفر میں آپ رضی اللہ کے ہمراہ تھا۔ واپسی پر غلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور تجارت میں ہونے والے منافع کے بارے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بتایا۔ آپ رضی اللہ عنہا یہ سن کر بہت خوش ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شخصیت، امانت، دیانت، شرافت اور صداقت سے متاثر ہو کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس تھی، ٹھیک ہے۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر بار، مال و دولت سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ آپ دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی اور ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتی رہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مفید مشورے دیتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں غار حرا میں وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے گھر واپس آئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں اور رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو مصیبت میں نہیں ڈالتا۔ آپ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہی کو حاصل ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اس کڑے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی۔ ان کی وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ذکر محبت سے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائے، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ہیں، یعنی ایمان والوں کی ماں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں، آمین یا رب العالمین۔ تو بچوں یہ ریڈنگ میں نے کر لی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بہت ہی نیک خاتون تھی اور کیسے ان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تجارت کا مال ان کا لے کے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت امانت سے ان کو بہت وہ متاثر ہوئی اور ان نے شادی کا پیغام بھجوایا۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی، ٹھیک ہے۔ اور حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئی اور ان کو ام المؤمنین یعنی
ایمان والوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ اب اس میں ہم نے سبق پڑھ لیا۔ اب اس میں ان نے ہم سے 2 باتیں پوچھی۔ پہلی بات ہے کہ حضرت حتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے غلام کا کیا نام تھا، تو یہ ادھر ان نے ہمیں غلام کا نام بنایا کہ حضرت حتیجۃ الکبریٰ کے غلام کا نام مزرابی تھا۔ اس کے بعد حضرت حتیجۃ الکبریٰ عنہا سے شادی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی، تو نبی پاک جب حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہا سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو اس ٹائم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی تھی، اور حضرت حتیجہ رضی اللہ کی عمر حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس کی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں سیکھا یہ کہ حضرت حتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ ایک مالدار اور نیک خاتون تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت حتیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت حتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے مشکلات اور مصیبتوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت حتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ اور ام المومنین ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے جو چیز ہمیں دی ہوئی ہے الفاظ معنی ہیں، الفاظ معنی ہم نے سمجھنے ہیں، ان کے جواب دیکھنے ہیں اور آگے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو چلو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا جو لفظ ہے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے مالدار۔ مالدار کے معنی ہوتے ہیں امیر ہونا، رچ، یعنی کہ جو ہوتے ہیں امیر، دولت مند ہونا۔ ہمراہ، ساتھ، یعنی جو کہ ساتھی ہوتا ہے، ہمراہ ہوتا ہے۔ کڑے، مشکل، یعنی کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹائم میں۔ ٹھیک ہے، مشکل، کڑے، مشکل۔ غرض، وجہ، یعنی کہ جس وجہ سے جو ہوتی ہے غرض ہوتی ہے، وجہ ہوتی ہے۔ منافع، فائدہ، جو کہ آپ کو بینیفٹس ہو رہے ہوتے ہیں، پروفٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ پروفٹ یوز کریں گے، بینیفٹس میں نہیں ہوتا، موسٹلی پروفٹ پروبیبلی اگر بزنس کی بات کی جائے تو منافع، فائدہ۔ برس، سال، یعنی کہ ایئرس۔ ٹھیک ہے، تو پہلا لفظ کیا تھا؟ مالدار، اس کے معنی کیا؟ امیر، دولت مند۔ ہمراہ، ساتھ۔ کڑے، یعنی کہ مشکل وقت۔ غرض، وجہ۔ منافع، فائدہ۔ برس، سال۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے کہ سبق کے مطابق درست جواب پر ٹیک کا نشان یعنی صحیح کا نشان لگائیں۔ تو سبق کے مطابق جو سب سے پہلا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 30 سال تھی، 40 سال تھی؟ 40 سال تھی، ویری گڈ۔ 40 سال والے بلاک پہ ٹک کریں۔ حضرت حتیجۃ الکبریٰ عنہا کرتی تھیں کھیتی باڑی، تجارت۔ کیا کرتی تھیں وہ؟ تجارت کرتی تھی۔ تجارت والے بلاک پر ٹک لگائیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی حضرت حتیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حتیجۃ الکبریٰ۔ تو حضرت حتیجۃ الکبریٰ والے بلاک کو آپ کلرز بھی کر سکتے ہیں اور ٹک بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ٹک کا انہوں نے کہا ہے تو ٹک ہی لگانا۔ مکہ مکرمہ کے لوگ حضرت حتیجۃ الکبریٰ کو کہتے تھے طاہرہ یا صادقہ؟ طاہرہ، کیونکہ وہ بہت نیک تھیں، پاکیزہ تھیں، تو ان کو طاہرہ کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں۔ غار ثور میں یا غار حرا میں؟ گڈ، غار حرا میں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے کہ سبق کے مطابق خالی جگہوں میں درست الفاظ لکھ کر جملے مکمل کریں۔ تو یہ ہمیں خالی جگہ دی ہوئی، ہم نے سبق کے مطابق ان کو فل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے میرے ساتھ فل کرتے جانا، میں آپ کو کراتی ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے حضرت حتیجۃ الکبریٰ مکہ مکرمہ کی ایک ڈیش اور مالدار خاتون تھی۔ حضرت حتیجۃ الکبریٰ مکہ مکرمہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھی۔ ٹھیک ہے، ایک معزز اور مالدار خاتون تھیں۔ حضرت حتیجۃ الکبریٰ عنہا دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش کرتی تھی، خدمت کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں، ساتھ ساتھ فل کر رہے ہیں نا بچوں، فل کرنا ساتھ۔ حضرت حتیجۃ الکبریٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا، شادی کا پیغام دیا۔ حضرت حتیجۃ الکبریٰ اپنے ڈیش تاجروں کے ہاتھ دوسرے ملکوں میں بیچتی تھی۔ کیا بیچتی تھی؟ مال۔ حضرت حتیجۃ الکبریٰ اپنا مال تاجروں کے ہاتھ دوسرے ملکوں میں بیچتی تھی۔ حضرت حتیجۃ الکبریٰ بہت نیک دل اور ڈیش تھی، صحیح تھی۔ حضرت حتیجۃ الکبریٰ بہت نیک دل اور صحیح تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بلینکس کر لیے، ایک دفعہ دکھیں۔ پہلی ہے کہ حضرت حتیجۃ الکبریٰ مکہ مکرمہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھی۔ حضرت حتیجۃ الکبریٰ عنہا دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھیں۔ حضرت حتیجۃ الکبریٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا۔ حضرت حتیجۃ الکبریٰ نے اپنا مال تاجروں کے ہاتھ دوسرے ملک میں بیچتی تھیں۔
حتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ بہت نیک دل اور صحیح تھی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. ہمیں انہیں سوالات دیے ہوئے ہیں، ہمیں سبق کے مطابق ان کے جوابات دینے. سب سے پہلا سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان کون سے ملک لے گئے تھے؟ تو بچوں اس کا جواب ہے، آپ نے پورا جواب لکھنا، آدھے جواب بچوں نہیں لکھنے. آدھے جواب لکھے نا تو گڑبڑ ہو جانی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے بتایا پورے جواب لکھنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ کا سامان ملک شام لے کر گئے تھے. ٹھیک ہے، پہلے سوال کا جواب ہو گیا. دوسرا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں کن الفاظ میں تسلی دی؟ تو آپ نے پورا جواب لکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو حضرت حتیجہ رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں اور رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو مصیبت میں نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے بچوں، پورا آپ نے جواب لکھنا. اگلا سوال ہے کہ ام المومنین کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے پورا جواب لکھنا ہے. یہ نہیں، پہلے ہے حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کن خوبیوں سے متاثر ہوئیں؟ تو آپ نے پورا جواب لکھنا ہے کہ حضرت حتیجہ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شخصیت، امانت، دیانت، شرافت اور صداقت سے متاثر ہوئیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ ہے ام المومنین کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے پورا جواب لکھنا ہے کہ ام المومنین کا مطلب ہے ایمان والوں کی ماں. کیا مطلب ہے؟ ایمان والوں کی ماں. حضرت حتیجہ الکبریٰ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو بچوں ان کی زندگی سے یہی سبق ملتا ہے کہ وہ ایک پاکیزہ خاتون تھی، صحیح تھی، صحافت والی تھی، اور وہ سب سے پہلے انہوں نے ایمان لایا تھا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی دیکھیں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے کڑے وقت میں، مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا. ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں سوالوں کے جواب. پہلا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حتیجہ الکبریٰ کا سامان کون سے ملک لے کے گئے؟ آپ نے پورا جواب لکھنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا سامان ملک شام لے کے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے پورا جواب لکھنا ہے. اگلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت حتیجہ الکبریٰ نے انہیں کن الفاظ میں تسلی دی؟ تو آپ نے پورا جواب لکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت حتیجہ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں اور رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو مصیبت میں نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے پورا جواب لکھنا ہے. اب اگلا سوال کیا ہے؟ اگلا ہے کہ حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کن خوبیوں سے متاثر ہوئی؟ آپ نے پورا جواب لکھنا ہے کہ حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شخصیت، امانت، دیانت، شرافت اور صداقت سے متاثر ہوئی. ٹھیک ہے، اگلا جو سوال ہے وہ ہے ام المومنین کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے پورا جواب لکھنا ہے کہ ام المومنین کا مطلب ہے ایمان والوں کی ماں. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ سوال جواب ہو گئے. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے مل کر بات کریں. دی ہوئی عبارت غور سے سنیں اور سوالات کے زبانی جوابات دیں. میں یہ عبارت آپ کو سناؤں گی پڑھ کے اور آپ نے غور سے سننا اور اس کے مجھے زبانی جوابات دینے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے اسلامی معاشرے میں مسجد کو بہت اہمیت حاصل ہے. مسجد مسلمانوں کی عبادت کا مرکز ہے. یہاں مسلمان دن میں 5 مرتبہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہونے سے ان میں مساوات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بچے مسجد میں قرآن مجید کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. مسجد کے کچھ آداب ہیں جن کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، جیسے مسجد میں صاف ستھرا لباس پہن کر جانا چاہیے. مسجد میں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے. مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دائیں اور باہر نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ عبارت ہے جو ہم نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے، اب جو آگے دیکھیں سوالات ہیں، اس میں ہمیں کیا گیا، آپ نے مجھے جواب دینا. اسلامی معاشرے میں مسجد کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ تو آپ کیا اہمیت حاصل ہے بچوں؟ اسلامی معاشرے میں مسجد کو بہت اہمیت حاصل ہے. مسجد مسلمانوں کی عبادت کا مرکز ہے. ویری گڈ. مسجد کے 3 آداب بتائیں.
تو بچوں چلو مسجد کے مجھے 3 آداب بتاؤ جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھے ہیں. چلو مجھے بتاؤ مسجد کے 3 آداب. ویری گڈ. مسجد میں صاف ستھرا لباس پہن کر جانا چاہیے. مسجد میں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے. مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو بچوں؟ ٹھیک ہے. اب آگے ہے کہ بچے مسجد میں کن چیزوں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو بچے مسجد میں کن چیزوں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ ویل ڈن. بچے مسجد میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. گڈ, ویری گڈ, ویل ڈن. ٹھیک ہے, اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ بھی ہو گیا. آگے ہے کہ دیا ہوا پیراگراف غور سے پڑھیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے غور سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. عمران کے اسکول میں دوڑ کا مقابلہ ہوا. کل 5 بچوں نے مقابلے میں حصہ لیا. مقابلہ شروع ہوا تو احمد سب سے آگے تھا, لیکن کچھ ہی دیر میں علی نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اور پہلے نمبر پر آ گیا. دوسرے نمبر پر ہارون اور تیسرے نمبر پر حسن آیا. جیتنے والے بچوں کو انعام دیا گیا. اوپر دیے ہوئے پیراگراف میں نمایاں کیے ہوئے الفاظ پہلے, دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والوں کی ترتیب کو ظاہر کر رہے ہیں. اسے اعدادی ترتیب کہتے ہیں. بچوں اعدادی ترتیب سمجھ آ گئی ہے آپ کو کون سا ہوتا ہے؟ ایک تو ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں 1 2 3 4. اس کو ہم لفظی گنتی میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں 1 2, مطلب ایک کاؤنٹ میتھس میں 1 2 3 4. لفظی ہم اردو گنتی میں دیکھیں تو 1 2 3 4 5. اور اعدادی ترتیب یہ ہوتی ہے جیسے کہ پہلا ہے 1, گنتی کیا ہوگی 1 1. اس کا جو اعدادی ترتیب ہوگا وہ ہوگا پہلا, پہلی, پہلے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح آئے گا. ٹھیک ہے, تو اب ہم دیکھتے ہیں اعدادی گنتی کو. 2 کو کہتے ہیں 2. اس کی اعدادی گنتی کیا ہوگی, ترتیب کیا ہوگی, دوسرا, دوسری, دوسرے. 3 3, اعدادی ترتیب تیسرا, تیسری, تیسرے. 4 4, اس کی اعدادی ترتیب کیا ہوگی, چوتھا, چوتھی, چوتھے. 5 یعنی کہ 5, اس کی اعدادی ترتیب کیا ہوگی, پانچواں, پانچویں, پانچویں. ٹھیک ہے. 6 یعنی کہ 6, اس کی اعدادی ترتیب کیا ہے, چھٹا, چھٹی, چھٹے. 7 یعنی کہ 7, اس کی اعدادی ترتیب کیا ہے, ساتواں, ساتویں, ساتویں. 8 گنتی 8, اس کی اعدادی ترتیب کیا ہوگی, آٹھواں, آٹھویں, آٹھویں. 9 یعنی کہ 9, اس کی اعدادی ترتیب کیا ہوگی, نواں, نویں, نویں. اٹس ناٹ نواں, نویں, نویں, اٹس نواں, نویں, نویں. ٹھیک ہے. اس کے بعد 10, اس کی اعدادی ترتیب کیا ہوگی, دسواں, دسویں, دسویں. ٹھیک ہے, تو یہ اعدادی ترتیب ہو گئی, ہم نے کر لی. اب ہم آگے چلتے ہیں. درست اعدادی ترتیب لکھ کر جملے مکمل کریں. اب ہم نے اس میں گنتی نہیں لکھنی, لفظی گنتی نہیں لکھنی, ہم نے اعدادی ترتیب لکھنی اور اس سے صحیح جملہ بنانا. جیسے چڑیوں میں ڈیش چڑیا بڑی ہے, تو اس میں کیا آئے گا, چڑیوں میں تیسرا چڑیا بڑی ہے, تیسری چڑیا بڑی ہے, یہ تیسرے. گڈ, تیسری. یعنی کہ فیمیل جینڈر کی بات ہو رہی ہے تو آف کورس ہم اس میں تیسری لگائیں گے, تیسرے یا تیسرا نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو کیا ہے, چڑیوں میں تیسری چڑیا بڑی ہے. احمد نے ڈیش غبارہ پھاڑ دیا, آٹھواں, آٹھویں, آٹھویں. احمد نے 8واں غبارہ پھاڑ دیا. عائشہ دوڑ میں ڈیش نمبر پہ آئی, 5ویں نمبر پہ آئی, 5ویں نمبر پہ آئی, 5ویں. عائشہ دوڑ میں 5ویں نمبر پر آئی. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. ڈبوں میں ڈیش ڈبہ کھلا تھا, نواں, نویں, نویں. ڈبوں میں 9واں ڈبہ کھلا ہے. میں کیوں غلط, ڈبوں میں 9واں ڈبہ کھلا ہے. ٹھیک ہے, اٹس 9واں. ٹھیک ہے. سارا ڈیش جماعت میں پڑھتی ہے, 7واں, 7ویں, 7ویں. سارا 7ویں جماعت میں پڑھتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اعدادی ترتیب ہو گئی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. خط کشیدہ مذکر الفاظ کے مونس لکھ کر خالی جگہ پر کریں. مذکر مونس میں نے آپ کو بتایا نا کیا ہوتا ہے. مذکر میل جینڈر اور مونس فیمیل جینڈر. ٹھیک ہے, جیسے لڑکا, لڑکی. لڑکا مذکر ہوگی اور لڑکی مونس ہوگی. تو خط کشیدہ الفاظ جن کے انڈر لائن ہوتے ہیں, جیسے راجا اور ڈیش سیر کے لیے گئے. راجا مذکر ہے, اس کی مونس کیا ہوگی, رانی. راجا اور رانی سیر کے لیے گئے. دھوبی اور ڈیش نے کپڑے دھوئے. خط کشیدہ لفظ کیا, دھوبی, اور یہ مذکر ہے, اس کا مونس کیا ہوگا, دھوبن. دھوبی اور دھوبن نے کپڑے دھوئے. خالو نے ڈیش کو خط لکھا. خالو مذکر ہے, اس کی مونس کیا ہوگا, خالو نے خالہ کو خط لکھا. ٹھیک ہے. میرے
ماموں جان استاد اور ڈیش ڈاکٹر ہیں. اس میں ماموں جان کیا ہے؟ مذکر ہے. اس کا مونس کیا ہوگا؟ ممانی. میرے ماموں جان استاد اور ممانی ڈاکٹر ہیں. چچا اور ڈیش کل لاہور جائیں گے. چچا اس میں کیا ہے؟ مذکر ہے اور اس کا مونس کیا ہوگا؟ چچی. چچا اور چچی کل لاہور جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی آپ کو. اس میں ہم نے مذکر مونس کون سا ہے؟ راجا، رانی، دھوبی، دھوبن، ہالو، حالہ، ماموں، ممانی، چچا، چچی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. استفہامیہ، اقراری اور انکاری جملے. اچھا، کل جو ہم نے پڑھا تھا، جو ہم نے چیپٹر 11 میں سبق 11 میں پڑھا تھا، وہ تھا استفہامیہ جملے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا جس میں سوال پوچھتے ہیں یا کوئی بات پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اقراری جملوں کا بھی بتایا تھا جس میں پازیٹیو آنسر دیتے ہیں، جس میں ہاں اقرار کر دیں گے یہ کام ہو رہا ہے. اب انکاری جملے کیا ہوتے ہیں؟ انکاری لفظ سے ہی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ انکاری انکار کرنا یعنی منع کرنا. جو جن جملوں میں منع کیا جاتا ہے، انکار کیا جاتا ہے، وہ انکاری جملے ہوتے ہیں. تو یہ سمجھ آ گئی. استفہامیہ جملے جن میں سوال جواب پوچھا جاتا ہے یا کوئی بات پوچھی جاتی ہے. اقراری جملے جس میں ہم اقرار کرتے ہیں یعنی جی ہاں میں جواب دیتے ہیں. اور انکاری جملے نیگیٹو جواب جو ہوتے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو. ٹھیک ہے، تو انکاری جملے نیگیٹو ہو گئے یعنی اس میں ہم کسی چیز سے منع کرتے ہیں. تو انگلش میں انٹروگیٹو، اس کے بعد پازیٹیو اور نیگیٹو ہو گئے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ان نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں. اب کالم الف ہے، کالم بے ہے اور کالم جیم ہے. کالم الف میں ان نے کیا یہ تمہاری کتاب ہے؟ کیا ہم میچ کھیلیں گے؟ کیا یہ تمہاری کتاب ہے؟ کیا ہم میچ کھیلیں گے؟ یہ استفہامیہ جملے یعنی کہ کوشچن والی انٹروگیٹو ہو گئی جن میں ہم سے سوال یا بات پوچھی جا رہی. کالم بے، جی ہاں یہ میری کتاب ہے. جی ہاں ہم میچ کھیلیں گے. اب اس میں اقرار کر دیا، انہوں نے کہہ دیا، پازیٹیو آنسر دے دیا کہ جی یہ میری کتاب ہے، ہم میچ کھیلیں گے. دین اٹس اقراری جملے. یہ اقراری جملے ہو گئے یعنی کہ پازیٹیو آنسر ہے. کالم جیم میں یہ میری کتاب نہیں ہے، ہم میچ نہیں کھیلیں گے. نہیں، لیکن اس میں انکار کیا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے، تو یہ انکاری جملے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آگے. اب دیکھیں یہ ہم ڈسکرپشن بھی پڑھ لیتے ہیں. کالم الف میں دیے ہوئے جملوں میں کوئی نہ کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے، اس لیے یہ استفہامیہ جملے ہیں. کالم بے میں دیے ہوئے جملوں میں استفہامیہ جملوں کے جواب میں اقرار کیا گیا ہے، یہ اقراری جملے ہیں. جبکہ کالم جیم میں دیے ہوئے جملوں میں استفہامیہ جملے کے جواب میں انکار کیا گیا ہے، تو وہ جملے جن میں کسی بات کا انکار کیا جائے انکاری جملے کہلاتے ہیں. سمجھ آ گئی. استفہامیہ کی کہ جس میں بات پوچھی جاتی ہے، اقراری جس میں آپ اقرار کرتے ہو، پازیٹیو آنسر دیتے ہو، ہاں میں جواب دیتے ہو، اور انکار جس میں آپ کسی چیز سے منع کرتے ہو، انکار کرتے ہو. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں. انہیں ہمیں ایک ایکسرسائز دی ہوئی ہے کہ ہم نے پریکٹس کرنا ہے. جیسے کہ دیے ہوئے استفہامیہ جملوں کو اقراری اور انکاری جملوں میں بدلنا. استفہامیہ جملے یعنی ان سے ہم نے سوال یا کوئی بات پوچھی ہوئی ہوگی اور اس کو ہم نے اقرار میں یعنی ہاں میں پازیٹیو بھی آنسر دینا اور نیگیٹو یعنی انکار بھی کرنا. سب سے پہلا استفہامیہ جو جملہ ہے وہ ہے کیا علی نے کھانا کھایا تھا؟ اب اقراری جملوں میں ہم نے اقرار کرنا ہے، ہاں میں جواب دینا، تو ہم نے کیا لکھا ہے؟ جی ہاں علی نے کھانا کھایا تھا. اور انکاری جملوں میں ہم نے منع کرنا ہے، انکار کرنا ہے، تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ علی نے کھانا نہیں کھایا تھا. ٹھیک ہے، اگلا جو ہے کیا لڑکوں نے فٹ بال کھیلا تھا؟ جی ہاں لڑکوں نے فٹ بال کھیلا تھا. انکاری جملوں میں لڑکوں نے فٹ بال نہیں کھیلا تھا یعنی ہم منع کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں. کیا سڑک پر بھیڑ تھی؟ جی ہاں سڑک پر بھیڑ تھی یعنی ہم اقرار کر رہے ہیں، پازیٹیو آنسر. انکاری جملے میں سڑک پر بھیڑ نہیں تھی، ہم انکار کر رہے ہیں. کیا کل بارش ہوئی تھی؟ اقراری جملے میں جی ہاں کل بارش ہوئی تھی، ہم اقرار کر رہے ہیں، پازیٹیو آنسر دے رہے ہیں. انکاری جملے میں کل رات بارش نہیں ہوئی تھی، مطلب ہم انکار کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں. کیا حسن نے سبق پڑھا تھا؟ جی ہاں حسن نے سبق پڑھا تھا، یہ اقراری جملہ ہو گیا. انکاری جملہ حسن نے سبق نہیں پڑھا تھا، تو اس میں ہم انکار کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، تو یہ نیگیٹو ہو گیا. تو اقراری انکاری جملے اور استفہامیہ جملے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. یہ ہوئے الفاظ 1 منٹ میں درست لفظ عرفانی سے پڑھیں. ٹھیک ہے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. لکڑی، وضو، مہربان، خدمت، ٹکڑے، فارغ، شکریہ، ملک، تھکاوٹ، داخل، علم، رواج، عادات، دھوپ، سمندر، موسم، فیصلہ، عظیم، چشمہ، سہیلی، ندی، یقین، وصول، کہانی، کنارے، بھوک، آسمان، فیصلہ، نشان، جھیل،
رحمت، جنگل، عمل، علاقہ، نمونہ، باعث، شہرت، آسان، حفاظت، تعلیم، نصیحت، ایمان، روشنی، منظر، صادق، اہمیت، اخبار، بہترین، میدان، تقسیم، پیغام، حالق، کہانی، منزل، خدمت، اعلان، ترقی، دنیا، اظہار، مہارت. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے 1 منٹ میں پڑھ لیا. اب نیکسٹ چلتے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بارے میں 10 ایسے جملے لکھیں جن کے درمیان ربط موجود ہو. مطلب آپ نے ایسے کوئی جملے لکھنے جن میں ربط ہو، یعنی ریلیشن، انٹر ریلیٹ ہوں. جیسے کہ حضرت خدیجہ نیک تھیں، صحابت نیک تھیں، اس لیے ان کو طاہرہ کا لقب دیا گیا. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے آپ نے 10 جملے ان کے بارے میں لکھنا ہے. یہ آپ کا کل کا کام ہے. آگے ہے گھر اور اسکول میں پیش آنے والے مختلف مسائل کی فہرست بنائیں اور ان سے متعلق بات چیت کریں، ان کے حل کے لیے تجاویز. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ گھر اور جو اسکول کے مشکل مختلف مسائل ہیں نا، جو ڈفیکلٹیز ہیں یا جو ہرڈلز ہیں یا جو بھی مسئلے ہیں، آپ نے وہ 2 مسئلے لکھ کے لانے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ان کا آگے سلوشن بھی لکھ کے لانا کہ یہ کیسے حل ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا کل کا کام ہے. یہ ایکٹیویٹی آپ لوگوں نے کل کر کے آنی ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ لیکچر ہو گیا. اب ہم ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھی. ہم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پڑھا کہ وہ مکہ مکرمہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھی. آپ بہت زیادہ نیک دل تھی اور صحیح تھی، اور سمجھداری اور نیک سیرت اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ کو طاہرہ کہتے تھے، یعنی پاکیزہ خاتون. پھر یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ تجارت کرتی تھی اور اپنا مال دوسرے تاجروں کے ہاتھ دوسرے ملک میں بھجواتی تھی. اور ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مال سامان ملک شام لے کے گئے، اور حضرت خدیجہ کا غلام بھی ان کے ساتھ موجود تھا. تو غلام نے واپس آیا، جب وہاں سے ملک سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ کو بہت فائدہ ہوا تھا، نفع ہوا تھا. تو اس نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور تجارت کے بارے میں اس نے بتایا. اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ بہت خوش ہوئی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شخصیت سے، امانت سے، شرافت سے اور صداقت سے بہت متاثر ہوئی. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 25 برس تھی، اور حضرت خدیجہ کی جو عمر تھی وہ 40 برس تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا مال، گھر بار، سب کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کرتی تھیں اور ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی تھی. اور 40 سال کی عمر میں غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ہوئی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے تھے، لیکن حضرت خدیجہ نے ان کو تسلی دی اور ان کو کہا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، تو مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں اور رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو مصیبتوں میں نہیں ڈالتا ہے. تو حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان کیا تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے تھے، اور تب حضرت خدیجہ نے بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اس مشکل ٹائم میں بہت ساتھ دیا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بہت محبت تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی وفات کے بعد محبت والے الفاظ میں ان کا ذکر محبت سے کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائی، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی. تو حضرت خدیجہ کو ام المومنین کا لقب بھی حاصل ہے، یعنی کہ ایمان والوں کی ماں اور ایمان والوں کی ماں. تو ہم نے یہ حضرت خدیجہ کے بارے میں پڑھا، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے، ریڈنگ کی ہم نے. اس کے بعد ہم نے الفاظ معنی کیے، جس میں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے مالدار، یعنی امیر، دولت مند، ہمراہ، ساتھ، کڑے، مشکل، غرض، وجہ، منافع، فائدہ، برس، سال. اور پھر ہم نے یہ صحیح سبق کے مطابق درست جواب پر ہم نے ٹک کا نشان لگایا. جیسے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تجارت کرتی تھیں. عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایمان لائے. مکہ مکرمہ کے لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو طاہرہ کہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں. تو یہ ہم نے درست جواب پر ٹک لگائے تھے. اس کے بعد ہم نے خالی جگہیں پر کی تھی. سب سے پہلے جو فلنگ دی بلینک تھی وہ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ مکہ مکرمہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ دن رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھیں. ٹھیک ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنا مال تاجروں کے ہاتھ دوسرے ملکوں میں بیچتی تھیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ بہت نیک دل اور صحیح تھی. ٹھیک ہے،
اب ہم نے آگے کیا کیا، ہم نے سوالوں کے جواب دیے، جس میں پہلا سوال تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا سامان کون سے ملک لے کے گئے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا سامان ملک شام لے کے گئے۔ اگلا سوال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے انہیں کن الفاظ میں تسلی دی؟ تو اس کا جواب تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، غریب اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں اور رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو مصیبت میں نہیں ڈالتا۔ ٹھیک ہے، اگلا جو سوال تھا وہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کن خوبیوں سے متاثر ہوئی؟ تو اس کا ہم نے کیا جواب دیا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شخصیت، امانت، دیانت، شرافت اور صداقت سے متاثر ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہم نے آگے کیا تھا اگلا تھا وہ یہ تھا کہ ام المومنین کا کیا مطلب ہے؟ تو بچوں ام المومنین کا کیا مطلب تھا؟ ام المومنین کا مطلب ہے ایمان والوں کی ماں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے سوال جواب کیے تھے، اس کے بعد ہم نے یہ ایک عبارت دی تھی، اس کو پڑھا اور زبانی ہم نے جواب دیا تھا، اور اس کے جو سوال تھے ان میں تھا کہ اسلامی معاشرے میں مسجد کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ اسلامی معاشرے میں مسجد کو بہت اہمیت حاصل ہے، مسجد مسلمانوں کی عبادت کا مرکز ہے۔ بچے مسجد میں کن چیز کی تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ بچے مسجد میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مسجد کے 3 آداب بتائیں۔ تو مسجد کے آداب کیا تھے بچوں؟ کہ مسجد میں صاف ستھرا لباس پہن کر جانا چاہیے، مسجد میں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے اور مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم آگے ہم نے لفظوں کا کھیل دیکھا تھا، ہم نے اس میں اعدادی گنتی کے بارے میں پڑھا کہ جو جیسے اعدادی گنتی ہے ایک، اس کی اعدادی ترتیب ہوگی پہلا، پہلی، پہلے، تو اس طرح ہم نے اعدادی گنتی کے بارے میں پڑھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے مذکر مؤنث پڑھے جو ہم نے سبق نمبر 13 میں بھی پڑھے تھے۔ اس میں ہم نے جو مذکر مؤنث پڑھے وہ تھے راجا، رانی، دھوبی، دھوبن، خالو، خالہ، ماموں، ممانی، چچا، چچی۔ پھر ہم نے استفہامیہ جملے اقراری اور انکاری، استفہامیہ جملے جن میں ہم نے سوال پوچھتے ہیں، بات پوچھتے ہیں، انکاری جن میں ہم جی ہاں میں یعنی پازیٹیو آنسر دیتے ہیں، اور انکاری جس میں ہم انکار کر دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے ہمیں ایگزامپلس دی تھی، ہم نے ان کو سولو کیا تھا۔ کیا علی نے کھانا کھایا تھا؟ جی ہاں، اقراری جملے میں ہم نے جواب دیا تھا جی ہاں علی نے کھانا کھایا تھا، اور انکاری جملے میں ہم نے کہا تھا علی نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس طرح ہم نے یہ آگے پورا کمپلیٹ کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ نیچے ورڈز دیے ہوئے ان کو 1 منٹ میں ہم نے پڑھا تھا، اور پھر میں نے آپ کو کام دیا ہے کہ آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں 10 جملے لکھنے، اور اس کے بعد دوسرا کام یہ دیا تھا کہ آپ نے دو گھر کے مسائل اور 2 اسکول کے مسائل لکھ کے لانے، اور ان کا آگے سلوشن مطلب تجاویز یعنی کہ یہ کس طرح حل ہوں گے وہ بھی لکھ کے لانے۔ یہ آپ کا کل کا کام۔ تو ٹھیک ہے بچوں، تو یہ کمپلیٹ